ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، صرف ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، باقی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ تو اتنے علماء بھی تو ہوں گے، اور جو غیر امام ہیں وہ کتنے ہیں؟ اور بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں علماء اسلام موجود ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، قابل علماء موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو بہت ساری مصلحتوں نے گھیر رکھا ہے، بعض حالات ان کے بھی ایسے آ گئے کہ قوم نے بولنے سے روکا، کمیٹیوں نے روک دیا، معاشی حالات نے بولنے سے روک دیا، لیکن اے گروہ علماء، ان تمام بندشوں سے باہر نکل آؤ۔ اس لیے کہ میں آواز لگاتا ہوں علماء کو کہ ہم وارث ہیں فضل حق خیر آبادی کے، ہم وارث ہیں کفایت علی کافی کے۔ ہمارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے، ہمارے اندر خوف اور ڈر کا ماحول نہیں آنا چاہیے۔ ڈرنے والے اور خوف کھانے والے وہ دشمنان اسلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب ان کے سینوں پر ڈالے گا، آپ نکلو۔ اب میں ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں برداشت کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تم نے کیا نہیں دیکھا؟ چند سالوں پہلے ہماری مسجدیں شہید ہوئی تو آواز اٹھاتے رہے، کئی لوگ شہید بھی ہو گئے ایک مسجد کے نام پر، لیکن اب کے حالات دیکھیں، غیرت مار دیا انہوں نے۔ دنیا کی لالچ دے دے کر کے یا سیاست میں ان کو بانٹ بانٹ کر کے ایسی غیرت مار دیا کہ اب تو ہماری مسجدوں کے سینے پر کھڑے ہو کر کے اگر کوئی دوسرا اپنی مندر بنا لے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے عزیزو، یہ حالات بھی آج کے نہیں ہیں ہندوستان میں، نا انصافی پہ نا انصافی ہے۔ ایک کسی عام سے مزدور کو پکڑ کر کے 10-12 کتے موب لنچنگ کرتے ہیں، یہ بھی تو ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر یہ پکڑ کر کے مارتے ہیں۔ اور ابھی قریب میں ایک حافظ قرآن کو مار ڈالا انہوں نے۔ اس طرح کے حالات ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے ہی حالات تھے جب کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے، عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اٹھے تھے۔ اور تمہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھانے والے وہ علماء ذوی الاحترام تھے۔ ان کی زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ انقلاب لا سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی چیزیں۔ آج لوگ جو شکایت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کس بیس پر آپ بول رہے ہیں؟ آپ کے آگے پیچھے کیا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ ہم سے یہ سوال کرتے، ایمان والے اس طرح کا سوال کریں گے؟ اور اس طرح کی باتیں کہنا کہ آج دیکھیں دشمن پورے اکٹھا ہو رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، مارچ پہ مارچ کر رہے ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، سیاست کے پورے اثر و رسوخ لے کر بیٹھے ہیں، ڈپارٹمنٹ لے کر کے بیٹھے ہیں، کورٹ لے کر کے بیٹھے، پتہ نہیں تمہیں کون ان تمام باتوں سے بزدل بنایا۔ اگر یہ تمام خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابہ جو ابھی صرف 4000 کی تعداد میں تھے اور کسرا جیسے سپر پاور کو ختم کرنے کے فیصلے کر رہے تھے، فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ قیصر و کسرا معمولی بات ہے، قیصر و کسرا کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ صحابہ جو دن بھر ایک کھجور کی گٹلی پر رہتے ہوں۔ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ کون سی قوت؟ وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی قوت۔ انہیں یقین کامل تھا کہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ علماء ذوی الاحترام کو میں یہی بات بتانا چاہوں گا، آج اور کس قدر آپ بزدلی کے ساتھ جینا پسند کرو گے؟ کیا یہ حالات آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آج ہندوستان بھر کے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی جانثاروں کو چیک کرنے کے لیے ایک صاحب آئے تھے دیکھنے کے لیے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی، جیسے ابھی ہمارے آگے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ان کے پاس کتنا فنڈ آ رہا ہے، کتنی تنظیمیں آ رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چیکنگ کے لیے ایک شخص آئے اور
یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کتنا ہتھیار جمع کیا، کیا کیا ہے، جو قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ تو بہت غور سے معائنہ کیا، لیکن ایک ہی چیز نظر آئی، جو واپس جا کر کے اس قاصد نے اپنے آقاؤں کو بتایا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ کیا چیز دیکھا جانتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد پورے کھڑے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، کلی فرماتے ہیں، جیسے کلی فرماتے ہیں آپ کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنے دامن پھنسا لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے دامن میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا وضو ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں، وہ سارے صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے مل لیتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ واپس جا کر کے اپنے آقاؤں کو خبر کرتا ہے، کہتا ہے یقیناً محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت بڑی فوج تو نہیں جمع کی، لیکن ایسے دیوانے بنائے ہیں کہ یہ ادب تو میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا جو محمد کے دیوانوں میں دیکھا ہے۔ وہ ان کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتے، کہاں ان کے خون کے قطرہ گرنے دیں گے، ان کے اندر وہ جانثاری ہے۔ میرے عزیزو، یہی ایک چیز دیکھ کر کے ساری دھرتی ہل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ایسے ہیں کہ ان کا ہی تو یہ نعرہ تھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ وہ نکلتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے پاس جو طاقت و قوت تھی، وہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کو بھی آج جو پورے ہندوستان کے مسلمان جو بے قرار ہیں حالات کو دیکھ کر کے، ایک ہی علاج ہے تمہارے پاس، ایک ہی علاج ہے، پلٹ آؤ۔ بہت سارے حالات کو صحیح کرنے کے لیے لوگ اب جلسے کرا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نشے کے حالات، نشے میں بہت سارے لوگ ایڈکٹ ہیں، جوئے میں ہیں، شراب میں ہیں، 2 نمبر کے کاموں میں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، بہت سارے معاملات۔ کن کن معاملات کو صحیح کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہی علاج ہے جو میں نے بہت مطالعے کے بعد نکالا، وہ یہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بالکل حق فرمایا انہوں نے کہ تو ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھ لے، رب تبارک و تعالیٰ یوں ہی صدقے میں ساری چیزیں تجھے عطا کرے گا۔ اخلاق کی درستگی بھی تمہارے پاس آئے گی۔ عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی دولت ہے، حضور کی محبت ایک ایسی دولت ہے جو تمہیں ہر گناہ سے بھی دور کر سکتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ نہیں چھوڑتے اور پھر حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ حضور کا سچا عشق جب دل میں آتا ہے نا، کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ تو سچا عشق کرتے تھے حضور سے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ کعبہ خانے میں شراب کے مٹکے پیالے میں بھر بھر کر کے لوگوں کو سرو کرتا تھا، دیتا تھا۔ شام کا وقت تھا، شراب کے پیالے میں پیش کر رہا تھا لوگوں۔ اچانک مدینے میں اعلان ہونے لگا، ایک اعلان کرنے والے منادی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب حرام ہے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا گلیوں میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جہاں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، کسی کے ہونٹوں تک گیا تھا تو وہیں سے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے سن لے پہلے بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں آتا ہے تو پھر آدمی حضور کی بات کا خیال کرتا ہے، نہ کہ اپنی پرانی لت کا خیال کرتا ہے۔ اپنی پرانی لتیں چھوٹ جاتی ہیں اگر سچی محبت آئے۔ ایک ہی علاج ہے میرے عزیزوں گناہوں کو چھوڑنے کا بھی، کہ محمد سے وفا تو۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے نا، حضور سے محبت کر کے دیکھو، تمہیں بستر کانٹے لگنے لگ جائیں گے، اٹھ جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چاہنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں سو کر کے پسار کر کے آپ کو تکلیف تو نہیں دے سکتا، میرے محبوب ہیں آپ، ہر چیز کے تم پابند ہو جاؤ گے۔ ایک چیز تمہارے اندر آ جائے، حضور سے وفا کرنا سیکھو۔